اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء تبارک اللہ احسن الخالقین صدق اللہ العظیم۔ آج کل ایک سوال بڑی شد و مد کے ساتھ اہل مذہب سے کیا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس نے خالق کو ہی پیدا کیا ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود بخود ہی ہو، اپنے آپ ہی ہو۔ بہت سارے سائنسدان بھی جو ہے وہ سوالات جو ہے اٹھا رہے ہیں، جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے بھی دا گرینڈ ڈیزائن کے اندر لکھا کہ اللہ نے اگر ساری کائنات کو بنایا، اس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، تو اس سے پھر اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اسے کس نے بنایا اور ڈیزائن کیا ہے؟ یہ ایک اور سائنسدان مولد ریچرڈ ڈاکنز، اس نے بھی کوسچن جو ہے وہ ریز کیے ہیں کہ ایک ڈیزائن کائنات کا، ایک نظم و نسق، ارینجمنٹ، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے تو یہ ایک بڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ پھر جس نے اس کائنات کا ڈیزائن بنایا ہے، اسے بنایا ہے، تو پھر اسے کس نے بنایا ہے؟ تو یہ سوال چونکہ ان کا عقلی انداز میں، عقلی لیول پہ ریشنلسٹوں کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہم قرآن و سنت کو بیان کریں تو وہ تو بالکل ہی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ہم آپ کے قرآن کو نہیں مانتے، ہم خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ہم تو صرف تم سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں عقلی طور پہ سمجھایا جائے، نہ کہ ہمارے سامنے آیات اور احادیث کو جو ہے رکھا جائے۔ تو اس کو ہم ایک بڑی خوبصورت طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کے متعلق، اس کی کریشن کے متعلق اور تخلیق کے متعلق تین طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یا تو کائنات نے خود اپنے آپ کو بنایا، دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یا پھر اس کائنات کو اس ہستی نے بنایا کہ اسے بھی کسی اور نے بنایا، اور تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس کائنات کو کسی ایسی ہستی اور ذات نے بنایا اور ڈیزائن اور تعمیر کیا ہے کہ جسے کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک فوجی ہو کہیں کسی مقام پہ کھڑا ہوا، تو وہ اگر اس نے بلٹ فائر کرنی ہے، گولی چلانی ہے، تو اس اپنے افسر سے اجازت لینی پڑے گی، اس کا افسر اپنے افسر سے اجازت لے گا، اس کا افسر اپنے افسر سے اجازت لے گا، تو کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ایسی شخصیت ضرور آئے گی جسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ لاسٹ افیسر جو ہوگا وہ آرڈر جاری کر دے گا کہ میں آرڈر جاری کرتا ہوں تو میں فائر جو ہے کر دینا چاہیے۔ تو اسی مثال کو اگر ہم کائنات کی تخلیق اور کریشن کے اوپر، اس یونیورس کے اوپر اگر لاگو کریں تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے جائیں کہ افسر سے اجازت لے، افسر اس سے اجازت لے، وہ اپنے سے اوپر والے سے اجازت لے، اپنے سے اوپر والے سے اجازت لے، تو یہ ایک اینڈ لیس سلسلہ، کاؤنٹ لیس سلسلہ شروع ہو جائے گا، جسے لامتناہی کہتے ہیں، اور یہ کبھی پاسبل بھی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تو وہ میدان جنگ میں کھڑا سپاہی کبھی بھی فائر نہیں کر سکتا، یا ضرورت کے تحت کبھی بھی گولی نہیں چلا سکتا۔ تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا آفیسر ضرور ہوگا جو آخری ہوگا، اور اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جب ہم تخلیق کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے کہ اس کو اس نے بنایا، اس نے بنایا، اس نے بنایا، اس نے بنایا، اور چلتے چلتے ہم کسی ایسی ذات تک ضرور پہنچیں گے جسے کسی نے بھی نہیں بنایا۔ کیونکہ سائنسدان لکھتے ہیں، اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا ہے کہ ہم کائنات کی توجیہ، لاجک، اس کی کوئی بھی ریزن، سبب جو ہے وہ بگ بینگ تک تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی، اس کے اندر ٹائم اینڈ سپیس کیسے جو ہے وہ کریٹ ہوا، بنا، ڈیزائن ہوا، لیکن اس سے آگے، یعنی ہم کیا ہے، بگ بینگ سے آگے ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم توجیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں ٹائم اور سپیس کے اندر۔ تو ہماری توجیہات ٹائم اور سپیس کے اندر ہی رہیں گی، ٹائم اور سپیس سے کبھی باہر نہیں جا سکتی، مکان اور زمان سے کبھی آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو چونکہ ہم ان لمٹس کے اندر رہتے ہیں، تو ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی وہی ہم جو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ کائنات خود بخود بن گئی ہو ایولیوشن کے ذریعے، ارتقاء کے ذریعے، تو یہ بھی باطل ہے کہ کوئی چیز آٹومیٹیکلی خود بخود کبھی نہیں بن سکتی۔ آپ یہاں ٹیبل کے اوپر کسی پینسل کو، کسی پین کو، بال پینٹ کو آپ اربوں خربوں سال پڑھا رہنے دیں، وہ ویسی کی ویسی رہے گی۔ تو یہ تو ساری مانتے ہیں۔ تو باقی رہا کہ اس ڈیزائنر کو، اس کریشر کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کو کسی نے بنایا ہے، وہ ازل سے تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا، اور وہی کائنات کا نظم و نسق بھی چلاتا رہے گا۔